حالانکہ نکاح کا خطبہ سننا واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واجب. جیسے جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے، عیدین کا خطبہ سننا واجب ہے، ویسے ہی نکاح کا خطبہ سننا بھی واجب ہوتا ہے. جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو تو سننا واجب ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایہا الناس فرمایا اے لوگوں. توجہ سنیے گا، اس میں سائنس کی ایک تھیوری کا رد بھی کیا گیا ہے جو سائنسداں اور مسلمانوں کے جانے انجانے میں وہ عقیدے بن گئے اسکولوں کے حوالے سے. فرمایا گا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جس نے تمہیں پیدا فرمایا. تمہارا رب، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے لوگوں اس اللہ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کس سے پیدا فرمایا؟ ایک جان سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ ایک جان سے پیدا فرمایا. اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے ہی، ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو قرآن نے یہ عقیدہ دیا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے باپ آدم علیہ السلام. سب کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا اور بحث لوگوں کی دیکھی. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ بندر تھے، کہتے کہ نہیں؟ بندر تھے. وہ بچوں کے اسکولوں میں باضابطہ پڑھایا جاتا ہے کہ پہلے بندر تھے، ان کی دم تھوڑی لمبی تھی، دھیرے 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 ان کی دم کٹتے کٹتے ابھی انسان بن گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جو بندر کی اولادیں ہیں وہ کہہ سکتی ہیں ہمارے باپ تو آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی پہ جو کہ کہتے ہیں مائی چوائس، مائی لائف، مائی نالج، مائی لائف، میری زندگی میری چوائس. لیکن سنو، سائنس سے ہم فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ہم اس کو اپوز نہیں کرتے کلیتاً کہ ٹوٹلی سائنس کو اپوز کر دیں ہم، لیکن ہم سائنس پر ایمان نہیں لاتے. ہمارا ایمان سائنس پر نہیں ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے. سبحان اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. وہ فرما پھر ان سے ہی اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا. اور پھر آگے قرآن اور اس کی ڈیٹیل دیتا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے، آدم اور حوا سے، رجالاً کثیرا، بہت سے انسان پیدا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اس قرآن کی آیت کی نص سے آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلا انسان بنایا، اور آپ سے ہی دنیا میں جتنے بھی انسان نظر آتے ہیں وہ چاہے جیسے ہوں، ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا دین کیا ہے، حتیٰ کہ وہ مسلم یا نان مسلم، وہ چاہے جو بھی ہو، انسان کے نام پر دنیا میں جتنے وجود ہیں، حالت ایمان میں ہو یا کفر میں، حالت ایمان میں ہے تو اللہ کا فضل ہے. سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے. کون چاہیے؟ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اپنے. اچھا، اس میں قدرت الہیہ کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے. دنیا میں انسان آتے ہیں تو ایک ماں باپ کا ذریعہ ہے. ماں باپ ایک اس کے لیے سورس بنتے ہیں. تو ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں بچے آتے ہیں. تو یہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ اس کا بھی محتاج، بولو اس کا بھی محتاج نہیں ہے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کا ہونا ضروری ہے تیسرے انسان بچے کے لیے، لیکن اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اچھا ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بیٹے ہیں، حکم الہی امر الہی کی بنیاد پر. تو ماں تو ہے نا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا قادر ہے. حضرت آدم کو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہیں نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے. حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا. تو پتہ چلا کہ اس میں ہمارے رب کی قدرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہم اسے اللہ کہتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے جس نے اس کائنات کو اپنے لفظ کن سے پیدا فرما دیا. قرآن کہتا ہے سورہ یاسین کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی امر کا کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے ان یقول لہ، تو اس سے کہتا ہے کیا؟ کن، ہو جا. فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا رب کتنی قدرت والا ہے. ہم کسے رب کہتے ہیں جس کی شان یہ ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی آسمانوں کی طرف دیکھے، اگر دل انسانی ہے صحیح تو ایمان لے آئے. سبحان اللہ. اتنا بڑا آسمان بغیر وداؤٹ پلر میں ٹکا ہوا ہے، کوئی پلر اس کو نہیں روک رہا ہے. آسمان کے اوپر 7 آسمان ہیں، کسی میں کوئی پلر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ، وہ اللہ. اے مسلمانوں، ہمارا ایمان کسی پیڑ، کسی پتھر، سورج، چاند پہ نہیں ہے. ہم اس کی مخلوق کو خدا نہیں کہتے، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں خدا، اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. قرآن نے کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو رفع، بلند کر دیا. سماوات، آسمانوں کو بلند کر دیا. کیسے؟ بغیر عمد، بغیر ستون کے. ہمارے رب کے حکم سے آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، تو یہ آیت کریمہ جو سورۃ النساء کی میں نے پڑھی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. چونکہ ہماری زبان عربی تو ہے نہیں، تو ہم کیا جانیں کہ خطبے میں کیا، جمعے کے خطبے میں کیا ہو رہا ہے. خالی ایک حدیث کا مفہوم جانتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حالانکہ پڑھنے والا خود بھی نہیں جانتا الا ماشاءاللہ یہ ہے کیا. اس نے یاد تو کر لیا. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، مزید سیکھنے کی میرا رب ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان درختوں کی پتوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ جدھر کی ہوا چلے ادھر ہی مڑ جائے. مسلمان کا ایمان درخت کے پتوں کی طرح نہیں پتے کی طرح نہیں ہے. کہ پچھم کی ہوا ہے تو پورب میں مڑ گئے، پورب کی ہوا ہے تو پچھم میں مڑ گئے. ایسے ایمان نہیں ہوتے مومنوں کے. غریب نواز سرکار 800 سال پہلے، بڑا مشکل دور تھا شاہ عالم بھائی، جو ریگستان کا علاقہ، کوئی قاعدہ قانون نہیں لوگوں کے پاس تھا، جو حکم وہی قانون. لیکن اس درویش کامل نے، جن کو ہم شیخ الاسلام والمسلمین، معین الملت والحقدین، قطب الہند، قطب الاقطاب فی الہند، سیدنا معین الدین حسن سنجری المعروف غریب نواز فی العالم کلہ کہا جاتا ہے. بڑا مشکل دور انہوں نے دیکھا، لیکن اس درویش کامل کے چہرے پر شکن تک نہیں آئی، شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں.
کس سے شکوہ کرتے، کس سے شکایت کرتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں جب بہت روتے تھے تو کہتے تھے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا شکوہ کس سے کروں؟ اللہ کے سامنے میں اپنا شکوہ اپنے رب سے ہی کرتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے لوگوں سنو، ادھر دیکھو، بڑا مشکل دور ہے، لیکن قرآن نے کہا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی غم یہاں ہوتا ہے۔ اور جب خوف جو تنوین ہے نا، اس میں بہت سے اشارے ہیں کہ کوئی بھی غم اور کسی بھی طریقے کا غم اللہ کے ولی کو نہیں ہوتا۔ اگر وہ خالی پیٹ بھی بیٹھا ہو، اللہ کا ولی، سے کوئی غم نہیں، اس کے بدن پر بہت اچھے کپڑے نہیں، اسے کوئی غم نہیں، اس کا بہت شاندار مکان نہیں ہے، اس درویش کو کوئی غم نہیں، اس کا مکان ہی نہیں، اسے تب بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام جب دنیا میں رہے تو تقریباً 950 سال تک رہے، کوئی مکان نہیں بنایا، آسمان کو اپنے مکان کی چھت سمجھا زندگی، زمین کو اپنا بچھونا۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے تو قرآن سچا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ حق اور سچ ہے۔ اور قرآن نے کہا اللہ کے ولیوں پر کوئی غم نہیں ہوتا، وہ کسی طریقے کا نہیں ہوتا، اور کسی کا نہیں ہوتا، کسی طرف سے نہیں ہوتا۔ اچھا، جب قرآن نے یہ بات کہہ دی، ادھر توجہ دو کہ ولی پر کوئی غم نہیں ہوتا، اور ہم اب اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر اس کو دنیا کا غم ہے تو وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہمیں اس کے ڈر کے علاوہ، جو ولی ہوتے ہیں بس اسی سے ڈرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ایک دل کے اندر، ایک دل میں دو ڈر نہیں پیدا فرماتا کبھی بھی، ایک دل میں ایک ہی ڈر ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس کو اگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہوگا، اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا تو وہ سب سے ڈرے گا، ہر طاقت سے ڈرے گا، ہر کرسی سے ڈرے گا، ہر نام سے ڈرے گا، صبح و شام سے ڈرے گا، ہواؤں کے بدلنے سے ڈرے گا، کیونکہ اللہ دو ڈر ایک ساتھ جمع نہیں فرماتا۔ یا تو بندے کو اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا، جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر سب سے وہ ڈرے گا۔ اب اس قرآن کی آیت کو پڑھیے، قرآن نے کہا ولیوں پر کوئی خوف نہیں، اور دنیا میں ہی نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آقا فرق اس کی تفسیر آقا بیان فرماتے ہیں، قرآن کے سب سے پہلے مفسر خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو سب سے پہلے ایکسپلین کرنے والے لوگوں کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو ارشاد فرمایا ولیوں کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ تو دنیا میں کوئی ڈر ہے اور نہ وہ آخرت میں ڈریں گے۔ اذا خاف الناس لا يخافون، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے آخرت میں اس وقت بھی ولی نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا حَزِنَ النَّاسُ لَا يَحْزَنُونَ، جب لوگ حزن و ملال کی کیفیت میں ہوں گے ولیوں کو اس وقت بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی ڈر نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کیسا بھی ڈر نہیں، اور ہم ڈر رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں، ہمارے ایمان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ درختوں کے پتوں کی طرح ایسے ہلتے لوگوں کے ایمان، الا ماشاءاللہ۔ ظاہری حکمرانوں کے نام بدلتے ہیں تو مسلمانوں کے الفاظ اور ان کی تیور بدل جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔
تو پتہ چلا اسی آیت سے کہ جب قرآن نے کہا جو اس کا ہو گیا وہ کسی سے نہیں ڈرتا نہیں ڈرتا، تو یہ پتہ چلا کہ حقیقت میں صحیح معنی میں ہم اس کے ہیں نہیں، ورنہ قرآن تو سچ کہتا ہے ہم جو ڈر رہے ہیں، ہم جو لرزتے ہیں، ہم جو گھبراتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پھر یہ پتہ چلا کہ ہمارا تعلق جیسا ہمارے مولا کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، جیسا تعلق ہمارے رب کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کے اوپر توکل کے ساتھ، اس کے اندر اس کے اطاعت و بندگی کے ساتھ جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے ویسا ہے۔ تو یاد رکھو، مومن اگر ایک بھی ہے کائنات میں، مومن اگر ایک بھی ہے مخلص، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ مخلص ایمان والا ایک بھی ہے اس کائنات، اس دھرتی پر، قیامت نہیں آئے گی۔ اتنی اہمیت ہے ایک مومن کے ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں۔ جب تک ایک بھی بندہ ایمان کامل والا اس کائنات میں ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جس دن مخلص اٹھا لیے جائیں گے اس کائنات سے، اللہ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دے گا، زمین و آسمان درہم برہم کر دیے جائیں گے، اس نظام کائنات کو توڑ دیا جائے گا، اس کائنات میں حشر برپا کر دیا جائے گا۔ لوگوں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدہ شکر بجا لاؤ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں 15ویں صدی میں بھی تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، تو نے کرم عطا فرمایا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، اتنا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہیں مرنا، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہی مرنا، مگر مسلمان ہی مرنا۔ لوگوں، دین پہ چلنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا کی زندگی بہت مختصر سی ہے، دنیا کمانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا کبھی۔ قارون کے پاس کتنے خزانے ہیں، وہ اور چاہتا تھا کہ اتنی بڑی کائنات ایک اور ہو، اس کا بھی میں مالک بن جاؤں۔ ہمارے ہاتھوں میں اگر پوری کائنات کی خزانوں کی چابیاں بھی دے دی جائیں تب بھی ہمارا نفس اندر سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ ایک کائنات اور ایسی ہو۔ تو سمجھداری یہ ہے کہ اسی دنیا کی 60 70 80 سالہ زندگی میں ہمیں دنیا کے بھی کام کرنا ہے، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنا ہے، اور اس سب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق اپنے رب سے اور اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادت و بندگی کے حوالے سے، اس کے ذکر و شکر کے حوالے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت کے حوالے سے۔ کیوں کہ ہم اس کائنات میں رہنے نہیں آئے ہیں۔ آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے ایسے جنہیں موت کی باتیں ہی پسند نہیں تھی، جنہیں موت کے تذکرے پسند نہیں آتے تھے، لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے نا، اسی حال میں اس کو قیامت میں اٹھائے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی حالت روزہ میں مر جائے تو قیامت تک اس کو روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ جب وہ اٹھائے جائے گا تو روزے کی حالت میں ہو جائے۔ کوئی حالت وضو میں کسی کا انتقال ہو جائے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیے۔ اگر بندہ جب باوضو رہتا ہے جب تک فرشتے اسپیشل اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر وہ حالت وضو میں مر جائے تو اس کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سوچ رہے ہوں گے شادی دوسرے حوالے سے شادی کی بات ہونی چاہیے، لیکن مومنوں کو ہر وقت ہر حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔
شادی کیا ہے؟ شادیوں میں بھی بڑے مسائل ہیں. ہم ابھی بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ کچھ زیور کے نام پر لٹ جاتے ہیں اور بچے کچھ ولیمے کے نام پر لٹ جاتے ہیں. خرچہ بڑھ جاتا ہے پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے نا. ولیمہ کرنا سنت ہے. ولیمہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. اور کتنا کرنا؟ قرضہ لے کے سنت نہیں ہے. ولیمہ کرنا سنت ہم قرضہ لے کے نہیں. آؤ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی نبیوں کے امام آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح آپ کا مکے میں ہوا، رخصتی ہوئی مدینے میں آ کر. سبحان اللہ. رخصتی کہاں ہوئی؟ مدینے میں آ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ مدینے میں مکے میں ہوا اور رخصتی ہوئی مدینے میں آ کر. تو جس رات رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، تو صبح میں آقا علیہ السلام کے دستے کرم میں ایک پیالہ دودھ، کیا بولو، ایک پیالہ دودھ، اور ارشاد فرمائے لوگوں یہ دعوت ولیمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعوت ولیمہ ہے. پھر سے بولو، دعوت ولیمہ ہے. وہ ظاہری فقر تھا. بظاہر اس دستے کرم میں کچھ ہمیں نظر نہیں آتا کبھی کبھی، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما رکھی ہیں. سبحان اللہ. ایسا اس لیے کیا تاکہ میری امت کا غریب سے غریب انسان بھی اگر اس رات کے بعد، جس دن دلہن گھر میں آئی ہے، اس رات کے بعد اگر وہ کتنا بھی غریب ہے، کھانا بھی نہیں ہے اس کے پاس، اگر ولیمے کی نیت سے ایک پیالہ کسی کو پانی بھی پلا دے گا تو سنت ولیمہ ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پیالہ، ایک کھجور، ایک پیالہ پانی بھی کسی کو پلا دیا ولیمے کی سنت کی نیت سے، وہ سنت ادا. دو آقا نے دو ایسے ولیمے فرمائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ایک پیالہ دودھ کے ساتھ. یاد رکھو کتنا کہتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے بھائی ہماری ہستی بڑی اونچی ہے، چاہے قرضہ لے لو، بنیے سے لے آؤ، بینک سے لے آؤ، سب سے لے آؤ، مگر بغل والے سے ہائی ہونا چاہیے. تو یہ ولیمہ نہیں، لٹ جانا ہے. اگر آپ گھر بیچ کے بھی، یاد رکھو جملہ، اگر گھر بیچ کے بھی آپ کسی کو کھلا دیں گے نا تو آپ سب کو راضی تو نہیں کر سکتے. لوگ جائیں گے نمک زیادہ ہے اور آپ باتیں بتاتے چلے جائیں گے، گنہگار آپ ہو جائیں گے. تو اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کریں، جتنا اللہ نے توفیق دی ہے. 1000 لوگوں کو کھلائیں تو کھلائیے بالکل، لیکن قرضہ لے کے نہیں. آپ 100 لوگوں کو کھلائیں، کھلائیے. 10,000 کو کھلانے کی استطاعت کھلائیے، سنت ہے، لیکن قرضہ لے کے نہیں. زیور کے نام پر ہماری بہنیں اور بیٹیاں آدمیوں کو لوٹ لیتی ہے اس معنی میں. یہ جملہ بڑا مشکل، اگر ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہوگی تو مشکل تو لگ رہا ہوگا. لٹ جاتا ہے انسان. اور زیور گھوم کر ہے سونار کا ہی، گھوم پھر کے وہ سوناری کی طرف جاتا ہے. اور ہماری عزت، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی عزت زیوروں کے ساتھ نہیں. سیدہ کائنات نے کوئی زیور نہیں پہنا. دنیا کی کائنات کی عورتوں کی عزتیں آپ کے قدموں پر قربان. سبحان اللہ. حوریں جن کا احترام کریں اور آقا علیہ السلام جسے جب دیکھ لیں تو کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. تو چند یہ باتیں تھیں. ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے. اور ولیمے کی دعوت بھی یہ ہو، دیکھیے ہمارے یہاں چونکہ عجیب ماحول سا چل رہا ہے، دعوت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں جو غریب ہوں ان کو ہی پوچھا جائے. جو پوچھتے ہیں ان کو تو پوچھا بھی جائے، لیکن جو غریب ہے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا ان کو اسپیشلی توجہ کے ساتھ کہ یہ غریب محلہ ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا، ان کو بھی خاص کر آپ دعوت دیجیے گا. کیونکہ کسی غریب کے بچے اگر آپ کی خوشی میں شریک ہو گئے اور ان کی دعاؤں سے، ان کے دل سے دعائیں نکل گئی، یاد رکھو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں انشاءاللہ آباد ہو جائے. تو ولیمہ سنت ہے کرنا، مگر اپنی حیثیت کے مطابق کرنا سنت ہے. بڑے مسائل ہیں، چونکہ وقت ہو گیا ہے، 11 بج گئے ہیں.
درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و علی وسلم۔ براتیوں کا بڑے مسائل لڑنے لگتے ہیں، اس کو ہنسنے والا نہیں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ظلم ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہوتا؟ اور اس ظلم میں سب گرفتار ہیں۔ کہتے ہیں خاندان بہت بڑا ہے، تو خاندان تم لوگوں نے ہم سے پوچھ کے بڑھایا بڑا ہے چھوٹا؟ کہ ہم بڑا خاندان بنا رہے تو تیار ہے میں کھانا بنا لیں۔ سنت تو یہ ہے کہ مختصر لوگ جائیں، اپنے گھر پہ کھلائیے۔ برات میں جانے نہ جانے کا شکوہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ برات کا کانسیپٹ اسلام کے تصور سے باہر ہے۔ یہ ہمارے اجمیوں کی یہ پرمپرا، ہندوستان اور بر صغیر کی یہ پرمپرا ہے، اور یوں کہیے کہ یہ ہمارے برادران وطن سے لی ہوئی چیز ہے۔ ہم نے ان سے بس ہم کلمہ تو محور پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہمارے اندر ہو رہی ہوتی ہے ہمارے کلچر میں۔ دولہا ہاتھ میں پتہ نہیں کیا کیا باندھتا ہے، وہ جب تک وہ ہاتھ میں کیا بولتے اس کلابا کنگنا، جب تک وہ باندھ نہ لے کہتے اس کو کہیں چڑیل نہ چپٹ جائے، اس کا بھوت نہ چپٹ جائے۔ اور ایک کام کرتے ہیں بھائی، اس کو ماجا کیا کرتے ہیں، اس کو مجھائی کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں مطلب مجھائی، اس کی ایک ہفتہ مجھائی کرتے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں کہ نہ نماز پڑھنا معاذ اللہ، اس کو پیلے کپڑے بنا کے 8 دن کے لیے اس کو وارسی بنا دیتے ہیں، پیلے کپڑے پہنا دیں گے، نہ روزہ نہ نماز، اندر رہو تم، اور دودھ جلیبی بس کھانا مطلب یہ کہاں سے لیا ہے؟ ہلدی لگائیے، اچھا لگوانے کے لیے کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، مگر محرم لگائیں، ماں لگا سکتی ہے، بہن لگا سکتی ہے، بھابھی نہیں لگا سکتی، یا مرد کوئی لگا سکتا ہے، اس میں ہم گرفتار ہیں۔ بیٹیوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا شاید، روزہ نماز سب ختم، چلے میں بٹھا دیا 8 دن کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ موقع آئے تو بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو 2 رکعات نماز زیادہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کی اس عبادت کا اثر اس کی آنے والی نسلوں پر ہو جائے۔ جب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں غوث اعظم کی والدہ کا تذکرہ، تو وہ عابدہ زاہدہ ولیہ نظر آتی ہیں۔ غوث اعظم کے والد کو دیکھتے ہیں، عابد و زاہد و ولی نظر آتے ہیں۔ غریب نواز کی ماں کا حال جب دیکھتے ہیں، اللہ کی ولی عابدہ زاہدہ اور نیک بندی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سید سالار مسعود غازی کے والدین کا تذکرہ پڑھتے ہیں، تو سید سالار مسعود غازی کے والد محترم حضرت سید صاحب سالار غازی اپنے وقت کے ولی نظر آتے ہیں، عابد نظر آتے ہیں، زاہد نظر آتے ہیں، عبادت گزار نظر آتے ہیں، خاشع نظر آتے ہیں، اور متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو، جب ماں باپ متقی ہوتے ہیں، ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے، باپ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اور پڑھنے والا نہیں جب قرآن کا عاشق ہوتا ہے، عبادت کا عاشق ہوتا ہے، جب ماں باپ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان کامل ہوتے ہیں، تو ان درختوں سے جو پھول آتے ہیں ان کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دیار غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نیچر ہے کہ کھجور کے درخت سے کھجور آتا ہے، اور ببول کے درخت پر کھجور نہیں آیا۔ سبحان اللہ، ببول کے درختوں پہ کھجور نہیں آئے گا، آتے ہیں کیا؟ نہیں آتے۔ آتے ہیں کیا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں، ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں کہ مولا سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن عبادت نہیں چھوڑ سکتے، مولا سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں، قرآن نہیں چھوڑ سکتے، مولا سب کچھ تو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، بس یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ماں باپ متقی ہوتے ہیں، ماں باپ اللہ والے ہوتے ہیں، ماں باپ پرہیزگار ہوتے ہیں، تو جب جو متقی اور پرہیزگار ماں باپ ملتے ہیں، ان سے جو چشمے پھولتے ہیں، ان میں کوئی قطب نظر آتا ہے، کوئی محدث نظر آتا ہے۔ آؤ ہم امام احمد رضا کے والدین کو بھی دیکھ لیں، علامہ نقی علی خان کو دیکھتے ہیں، تو علامہ نقی علی خان اپنے وقت کے ولی کامل جہاں نظر آتے ہیں، وہ قرآن کے مفسر نظر آتے ہیں۔ آپ کی والدہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی ولیہ نظر آتی ہے۔ اور جب جو متقی پرہیزگار، تو جب تو اللہ کے بندے آپ
آپس میں ملتے ہیں تو ان سے پیدا ہونے والا اپنے وقت کا قطب اور مجدد نظر آتا ہے. سبحان اللہ بے شک بے شک. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ببول کے درخت پہ کھجور کبھی نہیں آتے. یاد رکھو اگر یہ چاہتے ہو نسل مومن ہو, نسل متقی ہو, نسل پرہیزگار ہو, نسلوں کے دلوں میں عشق رسول ہو, تو عشق رسول باتیں کرنے سے نہیں آتا, ہمیں عمل کرنا ہوگا, ہمیں عمل کرنا ہی ہوگا, ہمیں عمل کرنا ہی ہوگا, اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. لوگوں توبہ کرو, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ جو بے نمازی ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. باتیں بہت کچھ ہیں کہی جا سکتی ہیں. یاد رکھو, جاگو مسلمانوں جاگو, تمہیں کچھ نہیں کرنا, تم اپنے رب کے حضور توبہ کے لیے حاضر ہو جاؤ. نوجوانوں سے کہتے ہیں میرے عزیزوں سے, چہرے پر داڑھی رکھو تو مسکراتے ہیں. داڑھی اسلام کی نشانی ہے, اور کوئی قوم اپنی نشانی خود نہیں مٹاتی. اپنے ہاتھوں سے اللہ کے واسطے اپنے ہاتھوں سے اپنی نشانیاں نہ مٹاؤ. ایسے تو بن کے رہو کہ کہیں کسی موڑ پہ تمہارے رب نے تمہیں بلا لیا, فرشتہ موت کا آ جائے تو پہچاننا نہ پڑے, تمہارا چہرہ بتا دے یہ رسول اللہ کے غلام کا جنازہ. سبحان اللہ. تم سے میں التجا کرتا ہوں اپنی نشانی خود نہ مٹاؤ. کیا کوئی ہم سے جانتا ہے ہماری عمر کتنی بچی ہے؟ کوئی نہیں جانتا. میرے پیارے میرے عزیزوں, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو بدلو گے تو نسلیں بدل جائیں گی. جب تک خود نہیں بدلیں گے نسلیں بدل نہیں سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کو توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے کیا نام بھائی کا مقصود احمد کو اللہ تعالیٰ یہ دن یہ آنے والا ہے ان کی شادی کا خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے, اور ان باتوں پہ سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھو ہم کسی کو راضی نہیں کر سکتے. اگر پوری کائنات بھی آپ سے راضی ہو جائے نا, اگر اللہ ناراض ہے تو کوئی فائدہ آپ کو دے نہیں سکتا ہے. اور آپ کا مولا اگر راضی ہے تو آپ کے آقا بھی راضی ہیں, اور سید سالار مسعود غازی بھی راضی ہیں. تو ماں باپ اللہ کی عبادت نوجوانوں کے لیے اسپیشل اور مختصر وظیفہ, اپنے مولا کی عبادت اور ماں باپ کی خدمت. اس کے دامن میں دو چیزیں ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اس کی دنیا بھی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.